مشرق وسطیٰ اس وقت عالمی طاقت کی شطرنج کی بساط تھا۔ ایک طرف امریکہ تھا جس کی نظریں تیل کے ذخائر، سعودی بادشاہت اور خلیجی ریاستوں پر مرکوز تھیں، اور دوسری طرف سوویت یونین تھا جو مصر، شام، عراق اور یمن جیسے ملکوں میں فوجی مشیروں، ٹینکوں اور لڑاکا جہازوں کے ذریعے اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا تھا۔ اور رائل سعودی ایئر فورس جو پڑھے لکھے قوم پرست طبقے کا ادارہ تھا، ان انڈر کرنٹ سے کیسے بچ سکتا تھا؟ جون اور جولائی 1969 میں سعودی رائل ایئر فورس کے افسران ایک ایسا منصوبہ بنا چکے تھے جسے اگر بیان کیا جائے تو آج بھی یقین نہیں آتا ہے۔ بادشاہ شاہ فیصل اور دیگر اہم شہزادوں کو ہلاک کر دیا جائے۔ یہ سازش چند اعلیٰ رینک کے افسران نے تیار کی تھی۔ صرف فوجی بغاوت نہیں تھی، حجاز کے تعلیم یافتہ شہری طبقے اور نجدی روایتی فوجی اشرافیہ کے درمیان بڑھتے ہوئے ذہنی فاصلے کا نتیجہ بھی تھی۔ پاکستان کے تربیت یافتہ پائلٹ سعودی فضائی اڈوں یعنی ایئر بیسز پر خصوصاً خمیس مشیط اور نجران جیسے جنوبی سعودی علاقوں میں پہنچے، جہاں انہوں نے سعودی لڑاکا طیارے خاص طور پر F-86 اور لائٹننگ جیسے جیٹ اڑا کر جنوبی یمن کے حملوں کا جواب دیا تھا۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ بہت سارے واقعات ہسٹری اسٹوڈنٹس جانتے ہیں، پروفیسرز جانتے ہیں، مگر عام لوگوں کے علم یا اجتماعی یادداشت میں وہی باتیں رہتی ہیں جنہیں کوئی ماہر عام لوگوں کے سامنے ایک مقبول طریقے سے پیش کرتا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، مگر میں آج موجودہ حالات اور مشرق وسطیٰ اور اس سے جیو پولیٹیکل اسٹریٹجیز سے پاکستان بھی متاثر ہوتا ہے، اس کے ایک واقعے کا ذکر کروں گا، اور یہ واقعہ ہے 1969 یعنی 1969 میں سعودی رائل ایئر فورس کے افسران کی سعودی بادشاہت کے خلاف مبینہ بغاوت کی کوشش میں۔ تو بات کرتے ہیں کہ 1969 کا سال عرب دنیا کے لیے ایک اسٹریٹجک ٹیکٹونک پلیٹوں کے ہلنے کا ایک بے چین اور بھڑکتا ہوا دور تھا۔ 1967 کی 6 دنوں کی عرب اسرائیل جنگ گزرے 2 برس ہو چکے تھے، مگر اس شکست کا دھواں ابھی تک ریاض، قاہرہ، عدن، دمشق، بغداد اور دوسرے عرب دارالحکومتوں میں اور وہاں کی ایک اربن مڈل کلاس میں وہاں پہ اس کی فضاؤں میں وہ ذلت کے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے جو اس جنگ میں شکست کی وجہ سے عرب دنیا نے محسوس کیے تھے۔ عرب دنیا میں جمال عبد الناصر کے ناصرزم یعنی عسکری قوم پرستی اور جمہوری انقلاب کا جادو ٹوٹنا شروع ہو گیا تھا، جو سر جنگ کی تقسیم میں امریکہ کے اثر و رسوخ کو مشرق وسطیٰ میں گہرا کر رہا تھا، بڑھا رہا تھا۔ لیکن ناصرزم کی بجھتی ہوئی آگ کی چنگاریاں ابھی تک عالم اسلام کی انٹیلیجنشیا اور عسکری اداروں سے جڑے نوجوان افسروں کے دل و دماغ میں غم و غصے کے طوفان پیدا کر رہی تھیں۔ ایسے میں سعودی عرب جسے خاندان سعود کی بادشاہت، وہابی مذہب کے ڈھانچے اور امریکہ کے ساتھ گہرے اتحاد نے خاص بلند اور خطرناک مقام دے رکھا تھا، اپنے اندر ایک خاموش مگر گہرا تلاطم چھپائے بیٹھا تھا۔ عالم عرب کی بائیں بازو کی قیادت سے دائیں بازو کی بنیاد پرست اسلامی قیادت کی طرف اب یہ قیادت جو تھی عالم عرب کی وہ سرک رہی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب دنیا کے نقشے پر سر جنگ یعنی امریکہ اور سوویت یونین کی باہمی کشمکش ہر بڑے فیصلے کی سمتیں طے کر رہی تھی۔ مشرق وسطیٰ اس وقت عالمی طاقت کی شطرنج کی بساط تھا۔ ایک طرف امریکہ تھا جس کی نظریں تیل کے ذخائر، سعودی بادشاہت اور خلیجی ریاستوں پر مرکوز تھیں، اور دوسری طرف سوویت یونین تھا جو مصر، شام، عراق اور یمن جیسے ملکوں میں فوجی مشیروں، ٹینکوں اور لڑاکا جہازوں کے ذریعے اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا تھا۔ اس عالمی مقابلے میں عرب دنیا کے لیڈر جمال عبد الناصر جو ناصرزم یعنی فوجی قوم پرستی اور عرب اتحاد کے علمبردار تھے، سوویت بلاک کے ساتھ جھکاؤ رکھتے تھے، جبکہ سعودی عرب کے شاہ فیصل کی قیادت میں امریکی بلاک کا ایک بنیادی ستون کھڑا ہو رہا تھا، اور بائیں بازو کی اور لبرلزم کے نظریات کے جو بہت سخت مخالف تھا، یہ جو شاہ فیصل کی قیادت میں ایک بلاک تھا۔ اس علاقائی تفریق نے سعودی معاشرے میں ایک انڈر کرنٹس کی جنگ پیدا کر دی تھی۔ سعودی انٹیلیجنشیا، خاص کر مغربی ممالک سے پڑھے لکھے نوجوان اور عسکری اداروں سے وابستہ نوجوان افسران
ناصرزم کے انقلاب، قوم پرستی اور فوجی طاقت کے نعرے سے بہت متاثر تھے، جبکہ شاہی خاندان اور مذہبی طبقہ سختی سے بادشاہت اور امریکی اتحاد کے محافظ تھے۔ یمن میں 1967 کے بعد قائم ہونے والی سوشلسٹ جنوبی یمنی حکومت کے کھلے عام سعودی عرب کے حکمران طبقے کے خلاف باغی گروہوں کا ساتھ دے رہی تھی، جبکہ مصر، شام اور عراق میں فوجی حکومتیں نئی بغاوتوں کی پشت پناہی کے خواب دیکھ رہی تھیں۔ ان حالات میں سعودی عرب وہ آتش فشاں بن چکا تھا جس کے اندر عالمی طاقتوں، علاقائی نظریات اور اندرونی خانہ جنگی کی تینوں لاوے دہک رہے تھے، اور رائل سعودی ایئر فورس جو پڑھے لکھے قوم پرست طبقے کا ادارہ تھا، ان انڈر کرنٹ سے کیسے بچ سکتا تھا؟ پبلک انسائکلوپیڈیا ویکیپیڈیا کی تفصیلات، امریکی آفس آف ہسٹورین کے سفارتی ریکارڈز اور برینڈائز یونیورسٹی کی ریسرچز کے مطابق بے چینی سب سے زیادہ رائل سعودیہ ایئر فورس میں تھی، یعنی فضائیہ جو جدید تربیت یافتہ افسران، بیرون ملک تعلیم یافتہ نوجوان اور موز اور سعودی ایک اپر مڈل کلاس یا مڈل کلاس کے افسروں کا ایک مرکز تھی۔ عرب دنیا کے کئی ملکوں میں اسی دور میں بغاوتوں کی ایک فیکٹری بنی ہوئی تھی، کبھی کہیں بغاوت ہو رہی، کوئی کامیاب بھی ہو گئی، کوئی ناکام بھی، لیکن ایک جو اس زمانے کے یہ نوجوان افسران جو تھے یا نوجوان انٹیلیجنسیا تھی، اس کے دماغ میں بائیں بازو کی اور قوم پرستی کی ایک آگ بھڑک اٹھی تھی۔ تو سعودی ایئر فورس میں بھی بہت سے افسران ایسے تھے جو حجاز کے شہروں جدہ، مکہ، مدینہ سے تعلق رکھتے تھے، جہاں کبھی ایک الگ بادشاہت مملکت حجاز ہوا کرتی تھی۔ تو اس علاقے سے تعلق رکھنے والے افسروں میں دو نمایاں نام تھے، سعودی فضائیہ کے سینئر افسر کرنل داؤد رومی اور ایک تجربہ کار فلائٹ کمانڈر کرنل سعید العمری۔ ان دونوں کے ساتھ حجازی تاجر خاندان کا ایک فرد میجر یوسف طویل بھی شامل تھا، جسے کچھ مورخین کے مطابق ریاض کی مطلق العنان حکومت سے پرانی ناراضی تھی۔ تو امریکی محکمہ خارجہ کا جو ریکارڈ ہے اس کا کہہ لیں کہ ایک ہے فارن آفس ریلیشنز آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس، FRUS۔ اس کا ایک آفس آف ہسٹورین ہے، اور اس کی جانب سے کئی برس بعد جب ڈاکومنٹس ڈی کلاسیفائی ہوتے ہیں تو دستاویزات جو ان کو جلد کی صورت میں شائع کیا جاتا ہے، جو آن لائن اویلیبل ہے، اور اس میں جو اس زمانے کے اہم فیصلے یا کورسپونڈنس یا ڈسپیچز یا بریفس آئی ہوتی ہیں یا انٹیلیجنس رپورٹس آئی ہوتی ہیں، وہ ایک قسم کی وہ موجود ہوتی ہیں، اور ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مستند تاریخ بھی ہے، لیکن امریکی پرسپیکٹو سے اور باقی علاقوں کی کچھ اطلاعات بھی ملتی ہیں۔ تو اس کے مطابق جون اور جولائی 1969 میں سعودی رائل ایئر فورس کے افسران ایک ایسا منصوبہ بنا چکے تھے جسے اگر بیان کیا جائے تو آج بھی یقین نہیں آتا ہے۔ دیگر ریسرچرز کے مطابق منصوبہ جس کا کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ہے وہ یہ تھا کہ رائل ایئر فورس کے چند لڑاکا طیارے، جو بلکہ بہترین قسم کے جو ہے لڑاکا طیارے F-86 وغیرہ اس زمانے میں بہترین تھے، جن میں اس وقت کے جدید ترین جیسے لائٹننگ جیٹ بھی شامل تھے، ان کو استعمال کرتے ہوئے ریاض میں قائم شاہی محل پر اچانک بمباری کی جائے گی۔ بادشاہ شاہ فیصل اور دیگر اہم شہزادوں کو ہلاک کر دیا جائے گا یا بے اثر کر دیا جائے گا، اور پھر ریڈیو اسٹیشن پر قبضہ کر کے ایک نئے عرب جمہوریہ کا اعلان کر دیا جائے گا۔ یہ وہ دور تھا جب عراق، شام اور یمن میں عسکری انقلابات آئے دن برپا ہو رہے تھے، اور سعودی عرب کے حکمران جانتے تھے کہ اگر ایک بار افسران نے بغاوت کر دی تو انہیں روکنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ تو امریکی محکمہ خارجہ کی دستاویزات کے مطابق جون 1969 کا مہینہ آتے ہی سعودی عرب کے خفیہ اداروں نے ایک غیر معمولی سی بے چینی محسوس کرنا شروع کی۔ امریکی آفس آف ہسٹورین کی FRUS کے کیبل نمبر کے مطابق، جو کیبل نمبر D133 ہے، کہ اسی ماہ سعودی حکام نے اچانک شک کی بنیاد پر گرفتاریوں کا ایک پہلا سلسلہ شروع کیا، اور اس کیبل میں یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ کئی سعودی فضائیہ کے افسران اپنے ہم اثر انقلابی ممالک، مثلا خصوصاً کہہ لیں کہ مصر ہے، اس کی ناصر حکومت سے نظریاتی یا ذاتی رابطے میں تھے۔ 1969 میں سعودی بادشاہت کے خلاف سعودی رائل ایئر فورس کے افسران کی مبینہ واقعات کی مزید تفصیلات۔
اوپن سورس کا جو انسائکلوپیڈیا ہے یعنی ویکیپیڈیا کے مطابق یہ سازش چند اعلیٰ رینک کے افسران نے تیار کی تھی، جنہوں نے مبینہ طور پر شاہی محل پر حملہ کر کے اقتدار پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ جون کے وسط تک حالات مزید واضح ہونے لگے۔ ویکیپیڈیا کی تحریر بتاتی ہے کہ سعودی سیکیورٹی نے پہلے مرحلے میں 28 لیفٹیننٹ کرنل اور 30 میجر اور تقریباً 200 سے زیادہ دیگر فضائیہ کے افسران کو حراست میں لیا۔ FRUS کی اس کیبل میں لکھا ہے کہ سعودی حکومت نے انتہائی سختی سے کارروائی کی، کسی بھی صورت بغاوت عملی شکل اختیار نہ کر سکے۔ پوری کوشش تھی ان کی۔ جون کے اختتام اور جولائی کے آغاز میں یہ تفتیش اور پکڑ دھکڑ اور تیز ہو گئی۔ سازش کے مرکزی کرداروں میں کرنل داؤد رومی اور کرنل سعید العمری کے نام سامنے آئے، جن کا ذکر نہ صرف ویکیپیڈیا میں ملتا ہے بلکہ بعد کی گئی جو علمی تحقیق وغیرہ ہوئی ہیں، ریسرچز ہوئی ہیں، ان میں بھی پھر ان کا نام بڑے کھل کے اور تفصیلات بھی آئی ہیں۔ تو اگست اور ستمبر 1969 کے مہینے فوجی عدالتوں اور سخت تحقیقات کا زمانہ ثابت ہوئے۔ متعدد گرفتار افسران پر باضابطہ مقدمات قائم ہوئے۔ بعد کی جو تحریریں ہیں ان میں اور ویکیپیڈیا کے مطابق کرنل داؤد رومی اور کرنل سعید العمری کو سزائے موت سنائی گئی، اگرچہ سعودی حکومت نے ان مقدمات کے تمام ریکارڈ کو پبلک لیول پر کبھی نہیں ڈی کلاسیفائی کیا، نہ کبھی اعلان کوئی کیا، اور کبھی مکمل طور پر کوئی تفصیل کیا بلکہ مختصر بھی کوئی پریس نوٹ بھی جاری نہیں کیا۔ تو FRUS یعنی فارن ریلیشنز یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو کیبل ہے، یہ جو محکمہ خارجہ کی میں کیبل کا ذکر کر رہا ہوں، اس میں پورے عرصے کو شدید داخلی صفائی یعنی پرج کا ایک مرحلہ قرار دیا ہے، جس میں شاہی حکومت ہر اس افسر پر نگاہ رکھے ہوئے تھی جس پر کسی بھی قسم کا شک ہوتا تھا۔ یعنی اس وقت کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں تھی، شک ہی کافی ہے۔ تو 1969 کے اواخر میں حالات نے ایک نیا رخ اختیار کیا، جب 27 نومبر کو جنوبی یمن یعنی اس جو پیپلز ریپبلک آف ساؤتھ یمن جو تھا، اس نے الودیعہ کے مقام پر سعودی علاقے میں پیش قدمی کی، حملہ کر دیا۔ ویکیپیڈیا کے مضمون الودیعہ کے مطابق اسی روز شاہ فیصل نے وزیر دفاع سلطان بن عبدالعزیز کو یمن کے خلاف جوابی کارروائی کا حکم دیا۔ یہ حملہ سعودی حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب اندرون ملک فضائیہ کی ایک بڑی تعداد اس کے افسران کے گرفتار ہو چکی ہوئی تھی یا مشکوک قرار دی جا چکی تھی، یا ان میں سے بہت سے افسران ملک سے فرار ہو چکے ہوئے تھے۔ تو 30 نومبر 1969 کو ایک نہایت اہم واقعہ پیش آیا، جس کا ذکر FRUS کی ایک اور دستاویز میں ملتا ہے۔ اسی کیبل کے مطابق اسی روز ایک پاکستانی طیارہ F-86 وہ ایک پائلٹ نے سعودی ایئر بیس جو تھا خمیس مشید کے ایئر بیس پہ ٹیک آف کیا، یعنی اڑایا، پرواز کی۔ تو امریکی ریکارڈ یہ بات پوری طرح واضح نہیں کرتا کہ پاکستانی پائلٹوں نے کتنے جنگی مشن اڑائے، یعنی اس یمن میں استعمال ہوا، یمن کی جنگ میں، لیکن اس کیبل سے کم یہ بات ضرور ثابت ہوتی ہے کہ پاکستانی فضائیہ سعودی ایئر فورس کی ایک آپریشنل سرگرمیوں میں عملی طور پر شامل تھی اور مدد دے رہی تھی۔ نومبر کے آخری دنوں سے لے کر ستمبر کی پہلے ہفتے تک الودیعہ کی جو لڑائی جاری رہی، اس میں پاکستانیوں نے شرکت کی، پاکستانی ایئر فورس کے لوگوں نے۔ تو ویکیپیڈیا بتاتی ہے کہ لڑائی 27 نومبر سے شروع ہو کر 6 دسمبر تک جاری رہی، اور بالآخر سعودی افواج نے علاقے کا کنٹرول بحال کر لیا اور یمن کی فوج پسپا ہوئی۔ ان دنوں میں سعودی فضائیہ کے لیے پاکستانی مدد ناگزیر تھی، کیونکہ اپنی ایئر فورس کے اندر بغاوت کے بعد حکومت کو اپنے ہی پائلٹوں پر پورا بھروسہ نہیں رہا تھا۔ دسمبر 1969 کے آخر میں FRUS کے نیشنل انٹیلیجنس تجزیے نے نتیجہ نکالا تھا کہ اگرچہ شاہی حکومت نے بغاوت کو چلنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے، مگر یہ واقعہ اس بات کا ثبوت تھا کہ سعودی عرب اندرونی انتشار کے ایک دور سے گزر رہا ہے اور مستقبل میں بھی اس نوعیت کے خطرات برقرار رہ سکتے ہیں۔ FRUS کیبل اس نتیجے پر ختم ہوتی ہے کہ ریاست نے عارضی طور پر استحکام تو حاصل کر لیا ہے، مگر داخلی بے چینی ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوئی ہے۔ یوں جون سے دسمبر 1969 کا یہ پورا عرصہ جو ہے
سعودی عرب کے لیے ایک مبینہ اندرونی بغاوت، بڑے پیمانے پر گرفتاریوں، فوجی عدالتوں، خارجی حملوں اور غیر ملکی فضائی مدد کا ایک زمانہ تھا۔ اس سارے منظرنامے کی تفصیل ہمیں FRUS دستاویزات جو ہیں امریکی محکمہ خارجہ کی، ویکیپیڈیا کے تاریخی خلاصے اور بعد کی ریسرچز میں تفصیل سے ملتی ہیں، جن کے مطابق یہ واقعہ سعودی تاریخ کی سب سے بڑی اندرونی فوجی مبینہ سازش یا بغاوت تھی۔ اس دور کے عرب ممالک کی میڈیا رپورٹس کے مطابق سازش کرنے والوں کی تعداد 200 سے 300 کے درمیان سمجھی جاتی ہے، لیکن جون 1969 میں جب سعودی خفیہ ایجنسی جو شاہ فیصل کے قریبی حلقوں کے ہاتھ میں تھی، ان کو چند سراغ ملے، کوئی اشارے ملے، کوئی مخبریاں ہوئیں، تو گرفتاریاں گھنٹوں میں شروع ہو گئیں۔ پہلے کئی لیفٹیننٹ کرنل اور 30 کے قریب میجرز کو گرفتار کیا گیا، پھر درجنوں کی تعداد میں دوسرے درجے کے فیلڈ آفیسرز کو گرفتار کیا گیا، اور سال کے اختتام تک امریکی آفس آف ہسٹورین کے مطابق یہ گنتی 2000 کے قریب پہنچ چکی تھی۔ بعد ازاں کئی سینئر افسروں کو فوجی عدالت میں پیش کیا گیا، اور کرنل داؤد رومی اور کرنل سعید العمری کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی ایک معمہ ہے۔ بعض اخبارات نے لکھا کہ انہیں سزائے موت دی گئی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ انہیں قید کی سزا دی گئی تھی۔ میجر یوسف طویل اور چند دیگر افراد طویل قید میں چلے گئے، اور کچھ سازشی راتوں رات ملک چھوڑ کر شام، مصر یا لبنان کی طرف نکل گئے، مگر ان کی درست تعداد آج تک قطعی طور پر معلوم نہیں ہو سکی، کیونکہ سعودی عرب نے بہت سے واقعات چھپا لیے تھے۔ آفیشلی اگر دیکھا جائے تو جن دو کرنلز کو، کرنل رومی اور کرنل العمری کو جو سزائے موت کی بات ہے، اس کی بھی آج تک سرکاری طور پہ کبھی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ یہ بعد کی تحقیقات اور ریسرچز کے ذریعے لوگوں نے کنسٹرکٹ کیا ہے، لیکن سرکاری طور پر اس بارے میں کوئی اعلان نہیں ہے۔ تو سعودی فضائیہ کی 1969 کی مبینہ بغاوت میں شامل افسران کے نام کسی بھی سرکاری لیک سے نہیں نکلے، کوئی پریس ریلیز نہیں جاری ہوا، نہ حکومت نے یہ نام جاری کیے، بلکہ بتدریج مختلف ذرائع سے سامنے آئے ہیں۔ امریکی سفارتی کیبلز نے گرفتاریاں تو نوٹ کی تھی کہ گرفتاریاں ہوئی ہیں، بے چینی ہے، مگر گرفتاریوں میں کسی فرد کا نام نہیں دیا کہ کون گرفتار ہوا ہے، کون نہیں ہوا ہے۔ ابتدائی نام سب سے پہلے لبنانی، شامی اور مصری پریس میں شائع ہوئے، جنہیں بعد میں سابق سعودی افسران اور جلا وطن حلقوں کی نجی گفتگو نے بیان کیا، یعنی وہ آپس میں گفتگو کرتے تھے، کچھ لیک ہوتی تھی۔ تو اس کے بعد آپ سمجھے کہ ہسٹری آف سعودی عربیہ کے مصنفہ جو ہے مزاوی الرشید، اور سعودی عربیہ اینڈ دا نیو اسٹریٹجک لینڈسکیپ، اور ہولیر دین داؤ سعودی عربیہ اسلامک اپوزیشن کے مصنف جوشوا ٹائٹل بام، اور عربیہ وداؤٹ سلطان کے مصنف فریڈ ہالیڈے نے اپنی غیر رسمی اشاروں اور پریس رپورٹس کو ملا کر ان ناموں کی ایک تاریخی تصویر مکمل کی، یعنی ریسرچ کر کے پیسز جوڑ کے پھر نتیجہ نکالا۔ ریسرچرز نے مبینہ باغیوں کا ایک جو تھے ان کے بارے میں، ان کی شخصیات کے بارے میں ڈوسیئر بھی تیار کیے تھے۔ تو اس مبینہ بغاوت کے اہم کردار کرنل داؤد رومی، کرنل سعید العمری اور میجر یوسف طویل تینوں بظاہر ایک ہی ادارے کے افسر تھے، یعنی ایئر فورس کے، مگر اپنی شناخت، اپنے خاندانی پس منظر اور اپنے سیاسی شعور میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف پس منظر رکھتے تھے۔ عربی ذرائع میں ان تینوں کے متعلق جو تھوڑی معلومات ملتی ہیں، جب ایک جگہ جمع کی جائیں تو ایک ایسی تصویر بنتی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مبینہ بغاوت صرف فوجی منصوبہ نہیں تھی، بلکہ سعودی معاشرتی سٹرکچر کے اندر ایک گہری دراڑ یا کہہ لیں کہ ایک شفٹ جو تھی وہ نظر آ رہی تھی، خصوصاً حجازی اور نجدی شناختوں کے پس منظر میں۔ کرنل داؤد رومی، جن کو الحجازی المثقف بھی کہا گیا ہے، تو یہ تعلیم یافتہ ایک حجازی تھے۔ عربی ذرائع میں سب سے زیادہ نام جس شخص کا ملتا ہے وہ داؤد بن عبدالرزاق الرومی، یعنی کرنل داؤد رومی، اور لبنانی اخبار الحوادث نے اپنی 1970 کی ایک رپورٹ میں اسے ابن الحجاز کہا، یعنی حجاز کا بیٹا، اور لکھا کہ رومی کے خاندان مکہ و جدہ کے پرانے تاجر گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ حجاز کا یہ خاندان عثمانی دور میں سماجی اشرافیہ کا ایک حصہ سمجھے جاتے تھے، اور ان کی شناخت نجدی قبائل کی جو اشرافیہ تھی اس سے مختلف تھی۔ یہی حجازی نجدی فرق
سعودی عرب کی سیاست میں ہمیشہ ایک خاموش انڈر کرنٹ کے طور پر موجود رہا ہے اور اب بھی ہے۔ تو رومی اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ عربی ذرائع بتاتے ہیں کہ اس نے ابتدائی تعلیم جدہ میں حاصل کی، پھر سعودی عرب کے ابتدائی کورسز کے بعد برطانیہ گئے، جہاں انہوں نے رائل ایئر فورس کالج میں تربیت حاصل کی۔ حجازی خاندانوں میں بیرون ملک تعلیم اس زمانے میں عام تھی، اور اسی تعلیم کے دوران رومی نے ناصرزم کی، قوم پرستی، عرب سوشلزم اور عرب دنیا میں فوجی بغاوتوں کی لہر کو قریب سے دیکھا اور پڑھا۔ تو لبنانی جریدوں نے دعویٰ کیا کہ رومی 1967 کی عرب شکست کے بعد سعودی پالیسیوں سے مایوس ہو گئے تھے۔ وہ شاہی خاندان کی بجائے ریاستی اداروں کی بالادستی کا حامی تھے۔ ایک عرب مصنف نے لکھا ان کے حوالے سے کہ کان الرومی یقول للرفاق لسنا عبیدا للعمراء نحن زبات دواء اللہ، یعنی رومی اکثر کہتے تھے کہ ہم عمراء کے غلام نہیں ہیں، ہم ریاست کے افسران ہیں۔ یہ جملہ اگرچہ ایک صحافتی ذرائع کا ہے، یعنی یہ یقین سے نہیں کہا جاتا ان کا فقرہ ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک صحافی نے ان کے حوالے سے لکھا ہے۔ لیکن یہی یعنی فقرہ جو ہے یہ اکثر عربی تحریروں میں دہرایا گیا ہے۔ کرنل رومی کے بعد کرنل سعید العمری کا نام آتا ہے۔ یہ نجدی فوجی روایت کا ایک باغی تھا۔ اس مبینہ فوجی بغاوت کے دوسرے اہم کردار یہ کرنل سعید العمری کا تعلق سعودی عرب کے سب سے طاقتور خطے نجد کے ایک قبائلی خاندان سے بتایا جاتا ہے۔ عمری خاندان نجد میں قدیم قبائلی نسب رکھتا ہے۔ سعودی فوج میں نجدی افسران کا وزن روایتی طور پر زیادہ رہا ہے، اسی لیے عربی ذرائع میں یہ بات نمایاں ہے کہ ایک نجدی افسر کا بغاوت میں شریک ہونا شاہی خاندان کے لیے دوسرا بلکہ دوہرا بڑا جھٹکا تھا۔ مصری مصنف محمود عبد الفتاح اپنی کتاب السعودی السرا العربی میں لکھتے ہیں کہ العمری شروع میں شاہ فیصل کا حامی تھا، مگر 1967 کے بعد اس کا نظریاتی جھکاؤ ناصرزم کی طرف ہو گیا تھا۔ اس نے نجدی افسران میں برداشت نہ ہونے والا ایک نیا جملہ کہنا شروع کیا تھا کہ القوت للشعب لا للثرا، طاقت عوام کی ہے، کسی کے خاندان کی نہیں ہے، یعنی حکمرانی۔ عربی تحقیق میں یہ بھی ملتا ہے کہ العمری زیادہ آرگنائزڈ اور پریکٹیکل آفیسر تھے۔ وہ مبینہ بغاوت کے عسکری پہلو، یعنی ایئر بیسز پر قبضہ، طیاروں کی پروازوں کی ترتیب اور شاہ محل کو کس طرح نشانہ بنانا ہے، اس کے تکنیکی مراحل، ان سب کے وہ ذمہ دار تھے۔ ان کے بعد جو تیسرے بڑے افسر تھے وہ تھے میجر یوسف طویل یا میجر یوسف طویل۔ یہ ابن التجار کہلاتے تھے۔ تو میجر یوسف طویل کے بارے میں زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں، مگر یمنی اور لبنانی اخبارات نے اسے التاجر الحجازی لکھا ہے، یعنی حجازی تاجر گھرانے کا بیٹا۔ عربی ذرائع کہتے ہیں کہ طویل کو فضائیہ میں لانے کا سبب اس کا غیر معمولی آئی کیو اور ٹیکنیکل ذہن تھا۔ کچھ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ وہ شام میں تعلیمی تربیت کے دوران عرب قوم پرست حلقوں کے قریب آ گیا تھا۔ ایک لبنانی رپورٹ میں تھا کہ طویل جمہوری اصلاحات کے بارے میں کھل کر بات کرتا تھا اور سعودی اندرونی نظم و ضبط کو قبائلی اور فرسودہ قرار دیتا تھا۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ مبینہ بغاوت کے سیاسی حصے، یعنی ریڈیو پر کنٹرول، پیغام کی تحریر اور عبوری حکومت کے اعلان، وہ سب اس کی ذمہ داریاں تھیں۔ تو اس زمانے کے عربی ذرائع اس مبینہ بغاوت کی حجازی نجدی فرق کے پس منظر میں دیکھ رہے تھے، یعنی ایک طرف حجازی گروپ ہے، ایک طرف نجدی گروپ ہے۔ خصوصاً الحوادث اور الکفہ العربی یہ ایسی بات بار بار لکھتے تھے کہ 1969 کا مبینہ بغاوت کا جو واقعہ تھا صرف فوجی بغاوت نہیں تھی، بلکہ حجاز کے تعلیم یافتہ شہری طبقے اور نجدی روایتی فوجی اشرافیہ کے درمیان بڑھتے ہوئے ذہنی فاصلے کا نتیجہ بھی تھی۔ تو حجاز کے لوگ شہری، تاجر، تعلیم یافتہ اور عثمانی ورثے کے وارث تھے، یعنی اس زمانے کے۔ نجد کے لوگ قبائلی خاندانی وفاداریوں پر قائم اور شاہی خاندان سے قریبی تعلق کی وجہ سے ایک پورا کا پورا ڈیفرنٹ ثقافت رکھتے تھے۔ تو رومی اور طویل دونوں حجازی تھے، جبکہ العمری نجدی مگر نجد کے باقی لوگوں میں تھے۔ تو یہ امتزاج سعودی تاریخ میں غیر معمولی تھا۔ عربی زبان میں کچھ
چھپی ہوئی باتیں عربی تحریروں میں 3 دعوے بار بار ملتے ہیں اس کے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ سعودی عرب نے ان میں سے کسی کی بھی تردید نہیں کی، بس خاموشی اختیار کیے رکھی ہے آج تک۔ پہلا دعویٰ ہے کہ باغیوں نے شاہ فیصل کو نہیں بلکہ شاہی ولی عہد اس کو نشانہ بنانا تھا، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ ولی عہد عسکری اداروں پر سخت گرفت بڑھا رہے ہیں۔ دوسرا دعویٰ یہ آتا ہے سامنے کہ باغیوں کے پاس ریڈیو مکہ یا ریڈیو جدہ پر قبضے کا کوئی خفیہ یا اندرونی رستہ بھی تھا، جس میں کچھ لوگ ملے ہوئے تھے اندر سے، اور کہتے ہیں کہ ایک غیر فوجی ملازم نے اس سازش کا انکشاف کیا تھا۔ تیسرا دعویٰ، بعض لبنانی رپورٹس کے مطابق سازش میں شام یا مصر کے کچھ رابطہ کار بھی شامل تھے، مگر اس بات کا کوئی عدالتی ثبوت نہیں ہے۔ شاہ فیصل نے ایک بار کہا تھا کہ ایک سمی نامی ایک آفیسر ہے مصر کا، وہ اس سازش کو بنانے والا تھا، لیکن یہ صرف صحافت کے دعوے ہیں۔ باقی تو مبینہ باغیوں کا انجام مختلف کہانیاں اور مختلف انجام ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی مستند نہیں ہے بات۔ تو داؤد رومی اور سعید العمری کے بارے میں عربی ذرائع کا متفقہ بیان ہے کہ انہیں فوجی عدالت کے بعد سزائے موت دی گئی تھی۔ طویل کے بارے میں 2 بیانیں ہیں کہ ایک کہتا ہے کہ اسے قید تنہائی دی گئی تھی، دوسرا کہتا ہے کہ وہ لبنان فرار ہو گیا تھا۔ سعودی حکومت نے کبھی سرکاری بیان جاری نہیں کیا۔ 1969 میں سعودی عرب کی جو فضائیہ کے اندر جس مبینہ بغاوت کی گونج سنائی دی، امریکی سفارتی مراسلوں میں اس دور کا ایک اس طرح ذکر کیا گیا کہ ڈسگرنٹلڈ ایئر فورس آفیسرز کا ذکر کیا انہوں نے، مگر عملی بغاوت کے کسی اقدام، کسی طیارے کے اڑنے، کسی ایئر بیس پر قبضے یا کسی واضح ایکشن پلان کا کوئی ثبوت نہیں۔ تو سعودی حکومت نے صرف یہ کہا کہ وہ ایک سازش پکڑنے میں کامیاب ہو گئی ہے، مگر نہ کوئی عدالتی فیصلہ سامنے آیا، نہ کوئی تفصیلات آئی، نہ کوئی چارج شیٹ آئی، نہ الزامات کی کوئی تفصیل بیان کی گئی، نہ واقعات کی تفصیل بیان کی گئی۔ اس لیے بہت سے مورخین یہ سمجھتے ہیں کہ اصل کہانی شاید محض ان نجی محفلوں کی ناراضی تھی، لوگ گفتگو کر رہے ہوتے تھے، پالیسی سے اختلافات پہ گفتگو ہوتی تھی، جنہیں شاہی حکام نے بغاوت یا بغاوت کی سازش کا نام دے دیا ہے۔ تو امریکی ریکارڈ میں یہ ضرور دکھائی دیتا ہے کہ چند فضائیہ کے افسران ریاستی نظم کے حوالے سے قدر آزاد خیال گفتگو کرتے تھے، مگر دستاویزات کے مطابق یہ سب کچھ ابتدائی منصوبہ بندی یا خیالی بحثوں سے آگے نہیں تھا، یعنی کوئی پورا نقشہ نہیں بنا ہوا تھا، ڈیوٹیز اسائن نہیں کی گئی تھی، ایک گوسپ والی باتیں ہوتی رہتی تھی، وہ سمجھتے یہ تھی، یعنی ایک حقیقت میں کوئی یہ بغاوت نہیں تھی یا بغاوت کی سازش بھی نہیں تھی، ایک ڈسگرنٹڈ لوگوں کی آپس میں بحث و تمیز تھی۔ تو اس دور کے لبنانی اور مصری اخبارات نے اس مبینہ بغاوت کی مخبری سی آئی اے یا موساد کے کھاتے میں ڈالی ہے کہ موساد نے یا سی آئی اے نے جب یہ ڈسگرنٹڈ لوگوں کی باتیں سنی تو فوراً شاہ فیصل تک یا حکومت تک یا سعودی انٹیلیجنس ایجنسیز تک یہ مخبری کی یا کوئی ڈسپیچ بھیجا کہ کوئی سازش تیار ہو رہی ہے، تو خوف کی وجہ سے انہوں نے فوری ایکشن کیا۔ مگر نہ امریکی محکمہ خارجہ کی دستاویزات اور نہ ہی کسی اسرائیلی ریکارڈ میں اس بات کی تصدیق ملتی ہے کہ انہوں نے کبھی یہ بات کہی تھی۔ یوں یہ دعویٰ صرف سیاسی قیاس آرائی کے درجے میں رہ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی مخبری کی دستاویزات کم ہی ڈی کلاسیفائی ہوتی ہیں۔ البتہ اس امکان کو مکمل طور پر بھی رد نہیں کیا جا سکتا کہ واشنگٹن نے شاہ فیصل کو ان ناراض افسران کے بارے میں کوئی خبردار نہ کیا ہو، کیونکہ اس وقت امریکہ سعودی بادشاہت کا ضامن تھا، جیسا کہ آج بھی ہے، اور اس دور میں سب سے بڑا خطرہ وہ یہی تھا کہ ناصر جمال عبد الناصر سے متاثر نوجوان افسران جو ہے یہ بغاوتیں کر رہے تھے ہر ملک میں، تو سعودی عرب میں بھی یہ خطرہ تھا۔ تو 1967 کی عرب شکست اور اس کے بعد کے ہنگامہ خیز برسوں کا ذکر کرتے ہوئے جب جدید مورخین اس دور کا نقشہ کھینچتے ہیں تو چند بڑے نام بار بار سامنے آتے ہیں۔ برطانوی ماہر مشرق وسطیٰ فریڈ ہالیڈے اپنی معروف تحریروں میں لکھتا ہے کہ اس دور میں خلیجی بادشاہتیں پوری عرب دنیا کی افراتفری سے خوفزدہ تھیں، اس لیے وہ کسی بھی سرگوشی کو سازش اور کسی بھی تنقیدی جملے کو بغاوت کا رنگ دینے میں لمحہ بھر نہیں لگاتی تھیں۔ مداور رشید اس تناظر کو مزید گہرا کرتی ہیں اور بتاتی ہیں
کہ سعودی ریاست اس وقت اپنے اندرونی اتحاد کو لے کر غیر معمولی حساس تھی، خاص طور پر اس کے ارد گرد کے ممالک، یعنی جو عراق ہے، شام ہے، مصر اور لیبیا ہے، پھر یمن میں بھی فوجی انقلابات کی ایک لہر چل رہی تھی، جہاں عام شہری ناراضی کو، جو لوگ ناراض ہوتے ہیں، حکومتیں فوراً کامل سازش سمجھتی تھیں کہ اگر کوئی ناراض کوئی حلقہ تو اس کا مطلب یہ سازش ہی کر رہا ہے حکومت کے خلاف۔ وہ اختلاف رائے کا تصور ہی نہیں جانتے تھے۔ تو ٹائٹل بام، جوشوا ٹائٹل بام، ان کی تحقیق اس نقشے میں ایک اہم رنگ شامل کرتی ہے۔ اس کے مطابق سعودی فیصلہ سازوں نے 1960 کی دہائی میں نئی نسل کے تعلیم یافتہ فوجی افسران کو ممکنہ باغیوں کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ یہ نوجوان یورپ اور امریکہ کی تربیت یافتہ نئی سوچ رکھتے تھے، ایک ایسی سوچ جس سے شاہی نظم کو، ایک ڈسپلن کو خطرہ محسوس ہوتا تھا۔ یہ آزادانہ رائے بھی دیتے تھے، باتیں بھی کرتے تھے اور جمہوریت کی بھی باتیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ نجی محفلوں میں ہونے والی بے چینی، یمن کی جنگ پر اختلاف، حکومتی پالیسیوں پر تنقید یا ناصرزم کی جو قوم پرستی تھی، اس کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتے تھے یہ لوگ۔ تو جو اس دور کے تقریباً ہر عرب افسر کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ ایسا تصور تھا یا ایسا خیال تھا۔ تو سعودی حکمرانوں کے نزدیک ایسی تمام باتیں ایک بغاوت کی شکل ہوتی تھی، یعنی وہ اس کو ہمیشہ بغاوت ہی سمجھتے تھے۔ تو مورخین کا اتفاق ہے کہ ان خیالات اور گفتگوؤں کو ریاستی مشینری نے حقیقت سے کہیں زیادہ بڑا بنا کر پیش کیا، یہاں تک کہ کئی مواقع پر محض ناراضی کو کو اٹیمپٹ، یعنی حکومت الٹانے کی کوشش قرار دیا۔ یوں ان مورخین کی مشترکہ آواز یہی بنتی ہے کہ 1969 کے مبینہ ایئر فورس بغاوت جیسے واقعات ممکن تو تھے لیکن اصل میں نہیں تھے، یہ صرف گفتگو، خدشات اور ذہنی بے چینی کی حد تک تھے، مگر ریاست نے خوف یا اپنا سیاسی کنٹرول مضبوط سے مضبوط کرنے کے لیے اسے بغاوت قرار دے دیا ہو۔ یہ نتیجہ محض تاثر نہیں بلکہ جدید اسکالرشپ کا مضبوط اور مسلسل دہرایا جانے والا ایک موقف ہے۔ ایک اور اہم نکتہ ہے، کیا یہ مبینہ بغاوت یمن سے متعلق کسی فیصلے کی وجہ سے ہوئی تھی؟ کیونکہ اکثر لوگ ایسے سوال پوچھتے کہ لیکن FRUS اور دیگر سفارتی ریکارڈ صاف بتاتے ہیں کہ مبینہ بغاوت سے جڑی گرفتاریاں جون اور جولائی میں ہوئی تھیں، جبکہ سعودی عرب کی یمن کے ساتھ جو شدید جھڑپیں جو ہوئی تھی، جسے الودیہ کی لڑائی کہا جاتا ہے، یہ نومبر دسمبر 1969 میں سامنے آئی تھی، یعنی اس وقت ہوئی تھی۔ تو یمن کے انقلابی حکومت پیپلز ریپبلک آف ساؤتھ یمن، یعنی سوشلسٹ جنوبی یمن کی جو سرحدی کارروائیاں تھیں اور سعودی جوابی بمباری جو تھی، وہ اسی سال کے آخر میں ہوئی تھی، 1969 کے دسمبر میں۔ تو اسی لیے یہ کہانی کہ یک لخت یمن کی بمباری کے حکم سے یہ بغاوت کی ابتدا ہوئی تھی، یہ درست نہیں ہے۔ یہ ہاں، یمن کی سرحدی کشیدگی اور ناصرزم کا اثر ضرور پس منظر میں تھا، مگر مبینہ بغاوت کی جڑیں اندرونی سیاسی بے چینی اور عرب دنیا کے نظریاتی بھونچال میں زیادہ تھیں، جو عرب دنیا میں اس وقت ایک انقلاب تھا، اور پھر 1967 کی جنگ میں جو عرب دنیا کو شکست ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ایک ذلت کا احساس بڑھتا ہے، غصے کا احساس بڑھتا ہے، بدلہ لینے کا احساس بڑھتا ہے، تو اس میں پھر یہ اپنے حکمرانوں کو بھی چیلنج کرنے کا سوچتے ہیں، باتیں کرتے ہیں کہ یہ امریکہ کے اتحادی ہیں، جبکہ امریکہ نے تو ہمیں اسرائیل کے ذریعے پٹوا دی ہے، ذلیل کرا دی ہے۔ تو اسی دوران ایک دلچسپ مگر ناقابل تردید واقعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پاکستانی فضائیہ، یعنی جسے PF ہم کہتے ہیں، اس نے سعودی عرب کی مدد کے لیے اپنے ماہر پائلٹ بھیجے۔ برانڈائز یونیورسٹی اور کئی عسکری تجزیاتی ذرائع کے مطابق سعودی عرب کے پاس اس وقت کافی تعداد میں تجربہ کار مقامی پائلٹ موجود نہیں تھے، کیونکہ یا تو وہ سازش میں گرفتار تھے یا پھر سعودی عرب ان پر اعتماد ہی نہیں کرتی تھی اور بہت سارے ملک سے فرار بھی ہو گئے تھے۔ تو لہٰذا پاکستان کے تربیت یافتہ پائلٹ سعودی فضائی اڈوں، یعنی ایئر بیسز پر، خصوصاً خمیس مشیط اور نجران جیسے جنوبی سعودی علاقوں میں پہنچے، جہاں انہوں نے سعودی لڑاکا طیارے، خاص طور پر F-86 اور لائٹننگ جیسے جیٹ اڑا کر جنوبی یمن کے حملوں کا جواب دیا تھا۔ ان پاکستانی پائلٹس کی موجودگی یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ سعودی حکومت کو اپنی فضائیہ کے اندر سیاسی بغاوت کے بعد کتنی شدید کمی اور عدم اعتماد کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ 1969 کی سعودی فضائی کارروائیوں
اور اس مبینہ بغاوت میں پاکستانی پائلٹوں کے کردار کے بارے میں تحقیق کرنے سے ایک اہم حقیقت سامنے آتی ہے۔ معتبر اور تصدیق شدہ تاریخی ذرائع میں ابھی تک کسی بھی پاکستانی پائلٹ کا نام، اسکواڈرن یا مخصوص مشن کی کوئی تفصیل موجود نہیں ہے، کم از کم مجھے انٹرنیٹ پہ نہیں ملی ہے۔ امریکی سفارتی ریکارڈز بالخصوص FRUS اس بارے میں خاموش ہیں، اور نہ ہی کسی قابل بھروسہ کتاب، آرکائیو یا حکومتی دستاویز میں شواہد ملتے ہیں جو انفرادی سطح پر پاکستانی پائلٹوں کو شناخت کر سکے۔ بہرحال جو پاکستانی چند ممکنہ نام جو سامنے آتے ہیں جو کہ مستند نہیں ہیں لیکن مختلف ذرائع سے جو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں، ان کے مطابق وہ ایک غیر حتمی ایک فہرست بنتی ہے، لیکن یہ نام کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایئر کموڈور S. الوی، یہ پاکستانی ایئر فورس کے افسر رہے ہیں اور ان کا تعلق ایک نمبر 11 اسکواڈرن سے بتایا جاتا ہے، لیکن کوئی مستند تاریخی ثبوت نہیں کہ وہ 1969 کی سعودی یمن جھڑپوں میں یا مبینہ بغاوت کے دوران سعودی فضائیہ کے ساتھ تعینات تھے۔ اسی طرح ایئر کموڈور FS حسین بھی پاکستانی ایئر فورس کے ایک افسر تھے، مگر وہ اپریل 1969 میں ریڈیشن پوائزننگ سے وفات پا گئے۔ اس لیے نومبر اور دسمبر کی الوداعیہ جنگ میں ان کی شرکت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سعودی عرب کی ایئر فورس میں پاکستانی افسران اس جنگ سے پہلی، اس بغاوت سے پہلے سے موجود تھے۔ ان کے علاوہ کچھ غیر مصدقہ انٹرنیٹ مباحثوں، مثلا ریڈٹ میں دعوے ملتے ہیں کہ ریٹائرڈ پاکستانی افسران نے 60 اور 70 کی دہائی میں سعودی عرب اور امارات کی فضائیہ میں خدمات سر انجام دیں۔ تاہم FRUS کی ایک کیبل میں سعودی ایئر فورس سے برطانیہ، فرانس اور پاکستان کے جو تعاون کو سراہا گیا ہے، مگر سعودی سیکیورٹی کے لیے امریکہ کی اہمیت کو زیادہ بنا کر پیش کیا گیا کہ اگر امریکہ نہیں شامل ہوگا تو سعودی عرب کو استحکام نہیں حاصل ہو سکے گا۔ تو شاہ فیصل کے لیے بغاوت ایک ذاتی دھچکا بھی تھا۔ وہ خود کو عرب دنیا کی اسلامی اعتدال پسندی کا علم بردار بنا کر پیش کرنا چاہ رہے تھے، مگر انہیں اچھی طرح پتہ تھا کہ ملک کے اندر بعض حلقے، چاہے وہ حجازی شناخت ہو، جدیدیت کا دباؤ ہو یا عرب قوم پرستی، اس ریاستی نظام کو چیلنج کرنا چاہ رہے تھے اور تبدیلی چاہتے تھے۔ تو امریکی سفارتی ریکارڈ بھی یہی بتاتے ہیں کہ شاہ فیصل کا سب سے بڑا خوف اپنی ہی فوج تھی، اور وہ اسے مکمل طور پر کو پروف یعنی بغاوت کے خلاف فول پروف بنانے کی کوشش میں تھے۔ مگر مبینہ بغاوت کی بو سونگنا ثابت کرتا ہے، یعنی 1969 کی جو بغاوت ہوئی یا نہیں ہوئی یہ بھی حتمی نہیں ہے، شک تھا، خوف تھا، یا کسی نے اختلاف رائے کیا تو اس کو سازش سمجھا گیا۔ تو اس لیے میں نے کہا ہے کہ اس کی بو کو سونگنا ثابت کرتا ہے کہ سعودی عرب بھی ان عرب بادشاہتوں میں شامل تھا جن کی بنیادی اندر سے ہلی ہوئی تھی، اور عامرانہ نظام ہمیشہ اندر سے ہلے ہوتے ہیں، ہمیشہ خوف کا شکار ہوتے ہیں۔ تو یوں 1969 کی یہ مبینہ سازش عرب دنیا کی ان گمشدہ داستانوں میں شامل ہو گئی جنہیں آج کم لوگ یاد رکھتے ہیں، مگر تاریخ کے صفحات، امریکی آفس آف ہسٹورین کے FRUS کے ریکارڈز، برینڈائس یونیورسٹی کی تحقیقی کتابیں، پرانے اخباری تراشے اور ریسرچز اور ہسٹورینز سب اس بات پر متفق ہیں کہ یہ واقعہ سعودی عرب کی تاریخ کے سب سے اہم نظریاتی اور عسکری زلزلوں میں سے ایک تھا۔ اس مبینہ بغاوت نے بادشاہت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ اس بغاوت کے خوف کی وجہ سے اپنے سائے سے بھی ڈرتی تھی، جس کی وجہ سے سعودی ایئر فورس کے سینکڑوں افسران کے کیریئرز ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے، اور سعودی عرب نے اپنے دفاع کو سہارا دینے کے لیے بیرونی دوستوں، یعنی خاص طور پر برطانیہ اور پاکستان، ان پر پہلے سے کہیں زیادہ انحصار کرنا شروع کر دیا۔ کامنٹس میں اس پر اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔